اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہوگی۔ چلیے کرتے ہیں ویڈیو کا باقاعدہ آغاز۔ ہفتے میں کسی بھی دن صرف اس تسبیح کو سر پر ہاتھ رکھ کر پڑھ لیں، 320 کروڑ بھی مانگو گے تو آج ہی ملیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہوگی۔ چلیے کرتے ہیں ویڈیو کا باقاعدہ آغاز۔ اگر دولت سنبھال سکتے ہو تو کسی بھی نماز کے بعد انا آتیناک الکوثر سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑھ لیں، ذاتی مکان، گاڑی اور بے تحاشا دولت آ جائے گی۔ محترم ناظرین، آج کا قیمتی وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ ایک خاص عمل ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اس وظیفے میں اتنی برکت ہے کہ آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے۔ آپ کا دولت کا مسئلہ ہے، لڑائی جھگڑے کا مسئلہ ہے، گھر میں تنگی محتاجی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہیں، اگر کوئی بات نہیں مانتا یا کاروبار میں برکت نہیں ہے یا منافع نہیں ہو رہا، میرے بھائی، آپ اس وظیفے کے معجزات دیکھیں گے، حیران رہ جائیں گے۔ اور کافی لوگ ایسے ہیں جو وظیفہ کر کر کے تھک گئے ہیں لیکن ان کو کامیابیاں نہیں ملتی، ان کے راستے میں اسی طرح کی رکاوٹیں ہیں، کسی طرح کی بندشیں ہیں، شاید چاہے کسی طرح کی بندشیں ہوں، انشاءاللہ وہ دور ہوتی چلی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ایسا کرم فرمائیں گے کہ آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج کے دن یہ خاص وظیفہ کیجئے۔ اس سورت کو پڑھنے والا آج تک کبھی کسی حاجت سے محروم نہیں رہا۔ اس آیت کو پڑھنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ بتاؤں؟ تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، ضرور بتلائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ گناہ سے بچنے کی ہمت ہے نہ نیکی کرنے کی طاقت مگر اللہ کی توفیق صحیح ہے۔ بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج کا جو یہ وظیفہ ہے اس کو کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، اس وظیفہ پڑھنے سے کیا کیا فوائد آپ کو ملیں گے، آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم آپ کو اسی کے متعلق بتلائیں گے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ اے لوگوں، اتنی عبادت کرو جو قابل برداشت ہو، کیونکہ اللہ ثواب دینے سے نہیں رک سکتا یہاں تک کہ تم خوف سے عبادت کرنے سے اکتا جاؤ گے۔ اب آپ نے اس صورت کو پڑھنا کیسے ہے، کس لحاظ سے پڑھنا ہے، پہلے عمل جان لیجئے، طریقہ جان لیجئے۔ جب تک آپ کو طریقہ پتہ نہیں ہوگا آپ اس عمل کو کر نہیں سکتے، پھر یہ عمل پر اثر بھی نہیں ہوگا، یعنی کہ یہ عمل اثر بھی نہیں کرے گا، کچھ خاص احتیاط ہوتی ہے۔ تو اب اس کا طریقہ کار جان لیجئے۔ احتیاط میں سب سے پہلے یہ ہے کہ وقت، آپ نے اس عمل کو کس وقت کرنا ہے، وقت کا بہت لحاظ کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیے، آپ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، اس میں تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ جس بھی وقت آپ کو وقت ملتا ہے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں اور وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ مرد و عورت بھی کر سکتے ہیں۔ اکثر کچھ مردوں کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے کیونکہ مرد بیچارے اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنا گھر پالنے کی خاطر باہر مشقت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ اسی طرح کچھ عورتوں کو بھی بہت سے مسائل ہوتے ہیں، وہ بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں اور لازمی کریں، کیونکہ آپ کو اپنی زندگیاں آسان بنانی ہے اور زندگیاں آسان بنانے کے لیے آپ یہ عمل کیجئے گا۔ آپ کا مسئلہ کتنا ہی سنگین کیوں نہ ہو، بس آپ نیت رکھ کر یہ پڑھیے اور اس عمل کو کرتے ساتھ ہی انشاءاللہ بہت زیادہ برکات ہوتی چلی جائیں گی، اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں ہوتی چلی جائیں گی۔ عورتیں، بچے، بوڑھے، مرد حضرات سب کے سب اس عمل کو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر پہلے کوئی عمل آپ کرتے ہیں تو کوئی وظیفہ کرتے ہیں، کوئی تسبیح کرتے ہیں، اس کے فوراً بعد آپ نے عمل کر لینا ہے، ان کو بھی اگنور نہیں کرنا، وہ بھی آپ کریں، وقت کو مد نظر رکھ کر کیجئے گا۔ وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وظیفے کا حصہ ہے اور یہ ویڈیو کا مین مرکز ہوتا ہے۔
پہلے سب ایک درود پاک پڑھ لیجئے کہ میرے ساتھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور اگر کسی میرے بہن اور بھائی کو یہ درود پاک نہیں آتا، کوئی سا بھی پڑھ سکتا ہے، اور جس کو یہ آتا ہے وہ یہی پڑھے، کیونکہ یہ درود ابراہیمی ہے، بہت زیادہ فضیلت والا ہے۔ اور جس کو یہ نہیں آتا وہ اتنا ہی کہہ سکتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں درود پاک بھیجتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ آپ پر اور آپ کی اولاد پر۔ اور پھر آپ نے انا اعطیناک الکوثر پڑھنی ہے، قرآن پاک کی سورۃ الکوثر کے نام سے، جو بہت زیادہ لوگ جانتے ہیں اور بہت زیادہ لوگوں کو یہ زبانیں بھی آتی ہوگی۔ اس سورت کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے، کتنی مرتبہ پڑھنی ہے، سب طریقہ بتلاؤں گا انشاءاللہ۔ جب آپ اس وظیفے کو کریں گے یہ سب پریشانیاں آپ کے اوپر سے دور کرتا چلا جائے گا، اللہ پاک فضل فرمائیں گے، کیونکہ یہ بہت ہی مبارک صورت ہے۔ اور آپ غمگین اور اداس نہ ہوں، کیونکہ ہر مصیبت کے بعد آسانی ہوتی ہے، لہٰذا اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے دین پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر کامل بھروسہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر، احادیث پر یقین رکھتا ہے، تو انشاءاللہ وہ ایک نہ ایک دن تنگی کے بعد ضرور خوشحالی دیکھے گا۔ آپ نے اس کو پڑھنا کیسے ہے، اچھی طریقے سے پڑھنا ہے، وہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے، لہٰذا اطمینان سے سکون قلب لیتے ہوئے اس وظیفے کو آپ نے کرنا ہے۔ آپ کی جتنی بھی حاجتیں ہوں گی آپ یقیناً اسی نیت سے کریں تو آپ کے تمام مسائل دور ہوتے چلے جائیں گے۔ اب آپ نے وہی جگہ بیٹھنا ہے اور جگہ چھوڑنی نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو آپ نے صرف اتنا پڑھنا ہے کہ پورے کامل اور یقین سے کہتا ہوں، اس تسبیح کو کوئی جانتا ہے، کوئی جانتا ہوگا تو وہ اسے مس نہیں کرے گا، یعنی کہ کوئی اسے چھوڑے گا نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مطلب جانتے ہو؟ تو میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ سے پھرنے کی طاقت نہیں مگر اللہ کی حفاظت سے، اور اللہ کی عبادت کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے، اور جو بندہ ہر وقت استغفار کرتا رہتا ہے اللہ اس کی ہر مشکل آسان کر دیتا ہے اور ہر غم دور کر دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس کی آپ نے 100 دانوں والی ایک تسبیح کر لینی ہے، اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے سبحان اللہ، اور پھر آپ نے ایسے دعا کرنی ہے کہ اے اللہ، اے رب کریم، ہم سیاہ کار ہیں، ہم گناہ گاروں پر اپنے گھر کے دروازے بند نہ کر، ہم سیاہ کار ہیں لیکن ہیں تو تیرے ہی بندے ہیں، لیکن تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں، یا ذوالجلال والاکرام، ہم تجھ سے اپنے ہر گناہ کی معافی مانگتے ہیں، جو تنہائی میں کیا یا محفل میں کیا یا نادانی میں کیا یا انجانے میں کیا، اللہ اپنی شان کریمی کے صدقے، اپنے کعبہ کی عظمت کے صدقے ہمیں معاف کر دے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور کمنٹ کریں، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔ دوستوں کمنٹ بھی ضرور کر دیجئے گا، سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک بھی لازمی کر دیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے اہل و عیال پر کرم کی انتہا فرما دے۔ سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا، اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی اسے لازمی شیئر کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔